اتفاق سے جب میں نے بیچلرس کی ڈگری این ڈی یونیورسٹی سے کی تھی تو میرا اسی وقت پلان تھا کہ آئی گو فار ہائر ایجوکیشن. تو بغیر کوئی جاب کیے ہوئے میں ڈائریکٹ چلا گیا. آپشنز لمیٹیڈ ہیں, ایک نہیں ہے لمیٹیڈ ہے. ایک تو اکیڈمکس ہے آپ نے جیسے فرمایا, دوسرا جو گورنمنٹ کے ریسرچ آر این ڈی آرگنائزیشنز پاکستان پی سی ایس آئی آر ہے, پاکستان میں جتنے ادارے ہیں یو میں نیم اٹ, دا آر این ڈی آرگنائزیشنز اونڈ بائی گورنمنٹ, وہ جب بنے تھے آئی تھنک دیٹ واز اے بریلینٹ آئیڈیا. انجینئرس کو پیرا انجینئر کائنڈ آف چاہیے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ٹیکنیشینس یا ٹیکنالوجسٹ ہوتے ہیں. آپ کے علم ہے کہ این ڈی یونیورسٹی نے وینٹیلیٹر بنایا تھا, دیٹ از اے ڈائریکٹ. اس لیے کئی ایسے پروڈکٹ ہیں جو ہم نے ریسرچ کے طور پر انیشیٹ کیے, آؤٹ کم آ گیا تھا, اب ہم اس کو انڈسٹری کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں. صرف 70% کے قریب ریسرچ ایسا ہے جس کا ڈائریکٹلی سوسائٹی کو ہمارے فائدہ ہوگا اور ہمارے جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن میں کام آ جائے گا. ہم ضرور یہ چاہیں گے کہ ڈاکٹر طفیل صاحب جب یونیورسٹی میں تھے اور ہم ایز اسٹوڈنٹس انٹر ہوتے ہیں, وی ہیو اے لاٹ آف ڈریمس, اور پھر جب ایک خاص پیریڈ پورا ہوتا ہے اور ڈگری لے کے ہم یونیورسٹی سے باہر نکلتے ہیں تو وی آر فیسڈ ود اے پریکٹیکل ورلڈ. واٹ ور یور ڈریمس ان دا یونیورسٹی and then you came out of the university, you must have looked out for a job or any other thing. تو اس وقت تو عملی زندگی ہوگی اور حقیقتیں ہوگی, وہ کیا تھی, کیا کیا, ہاؤ یو موو اباؤٹ, کیسے آپ کا سفر, اور کوئی ایسی میموریز اس میں آپ کے ذہن میں آئیں گی جو آپ کی وینش نہیں ہو سکتی, وہ بھی ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. ویری انٹرسٹنگ کویشچن ایکچولی. اتفاق سے جب میں نے بیچلرس کی ڈگری این ڈی یونیورسٹی سے کی تھی تو میرا اسی وقت پلان تھا کہ آئی گو فار ہائر ایجوکیشن. تو بغیر کوئی جاب کیے ہوئے میں ڈائریکٹ چلا گیا تھا ماسٹرس کرنے کے لیے. دیٹ واز مائی ڈریم. میں یو کے چلا گیا تھا. اتفاق سے میں آپ کو بتا دوں کہ میرا ایڈمیشن یو ایس میں بھی ہو گیا تھا, لیکن آئی کیم ٹو نو کہ یو ایس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے ماسٹرس کرنے میں, یو کے میں کم لگتا ہے, تو آئی پریفرڈ گوئنگ ٹو یو کے. اچھا, یو کے میں جب میں ماسٹرس کر رہا تھا, ڈیورنگ دا کورس آف ماسٹرس سم ہاؤ انٹرسٹ میرا ہوا پی ایچ ڈی کرنے کا. اینڈ دا ریزن واز کہ میں نے وہاں پر کئی ینگ ڈاکٹرس کو پی ایچ ڈیز کو دیکھا تھا, اینڈ دیٹ واز سرپرائزنگ ٹو می. دا ریزن واز کہ ان دنوں میں ہمارے یونیورسٹیز کے حالات لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اتنے اچھے نہیں تھے. ہماری جو 4 سال کی ڈگری ہے وہ اپنے 5.5 سال میں کی تھی یہاں پر, اور اس سے بیشتر انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد 1 سال کا گیپ ہوتا تھا. دا ریزن واز کہ ایڈمیشنز کلوز ہوتے تھے یونیورسٹی کے, اس کے بعد ہمارا رزلٹ آتا تھا, تو ایک بیک لاگ ہوتا تھا 1 سال کا. تو اب یوں کہ 6.5 سال میں آل ٹوگیدر ہم نے ڈگری اپنی کمپلیٹ کی تھی, جو کہ باہر کی دنیا میں نہیں ہوتا. وہاں جا کے میں نے دیکھا تو ینگ ماشاء اللہ پی ایچ ڈی سم ہاؤ مجھے شوق ہوا تھا کہ میں کر لوں پی ایچ ڈی کر لوں. فنڈنگ کا معاملہ ہے تو الحمدللہ آئی گاٹ اے اسکالرشپ ہو گیا, اور میری نہ چاہتے اس وقت میرا پلان نہیں تھا, لیکن پھر انٹرسٹ ہوا اینڈ دین اسٹارٹڈ ڈوئنگ دا پی ایچ ڈی. اچھا, پی ایچ ڈی کرنے کے بعد آبویسلی میرا پلان تھا واپس آنے کا, اینڈ آئی واز ڈٹرمن آن ٹو اٹ. جب واپس آیا تو مجھے انڈسٹری میں سرو کرنے کا شوق ہوا, اور وہ بھی اگین ایگزامپل آف یو کے. یو کے میں لوگ پی ایچ ڈی کرتے ہیں انڈسٹری میں, فورڈ میں چلے جاتے ہیں, کرائسلر میں چلے جاتے ہیں, ادھر چلے جاتے ہیں, ادھر چلے جاتے ہیں, جنرل موٹرس میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہاں ایکٹیو ریسرچ ہو رہا ہوتا ہے. اور جب میں یہاں آیا اینڈ دین آئی اپروچڈ آٹو انڈسٹری, کیونکہ میں جاب کرنا چاہتا تھا, تو دے ہیڈ اے کلیئر ریپلائی اینڈ آئی اپریشیٹ اینڈ ریسپیکٹ دیئر رسپانس. ہونے کا ہمارے یہاں اس طرح کا کوئی ریسرچ نہیں ہوتا, آپ ہمارے لیے ریسپیکٹفل ہیں, پی ایچ ڈی کر کے ہم آپ کو ایز اے فریش انجینئر لیں گے. تو میں نے کہا دس از ناٹ فیئر. خیر, ان دا مین وائل پھر میں نے سم ہاؤ اپروچ کیا این ڈی یونیورسٹی کو, تو کلام صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ویری گریٹ جینٹلمین, تو انہوں نے مجھے کال کی ان کے آفس سے, اینڈ دین اس وقت مجھے انہوں نے آفر کی کہ آپ آ کے یونیورسٹی جوائن کر لینا. اینڈ اٹس مائی کائنڈ آف تھنگ کہ میں نے جب جوائن کیا تو میرا صرف یہ تھا اگین میں انڈسٹری جاؤں گا یا 6 مہینے سال سرو کر کے جاؤں گا. لیکن یہاں آ کے میں نے دیکھا تو سچویشن واز کمپلیٹلی چینج. اٹ واز ناٹ دا سیم جو میرے دور میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا. کلام صاحب نے کافی سسٹم کو امپروومنٹ کیا, مینجمنٹ کو امپروو کیا. تو پھر جیسے میں نے کہا فیبرری 2000 میں نے جوائن کیا تو ماشاء اللہ سے 26.5 سال ہو گئے.
Since then I've been with اچھا ND اچھا، University. اس میں ایک دو چیزیں میرے ذہن میں ضرور آئیں گی. ایک تو آپ جس وقت پڑھ رہے تھے اس وقت بھی آپ کو یہ تھا کہ آپ ہائر ایجوکیشن ماسٹرز کریں گے, پی ایچ ڈی تو وہاں پہ گئے آپ نے, لیکن یو وینٹ اہیڈ. آپ کی پی ایچ ڈی کس سرٹن اس پہ تھی, ٹاپک یا سبجیکٹ پہ تھی, واٹ یو آر فوکسنگ آن؟ ایکچولی میرا جو ٹاپک تھا وہ کمپوزٹ مٹیریل پہ تھا. ایٹ دیٹ مومنٹ ٹائم اٹ واز ویری ہاٹ سبجیکٹ, اوکے, کیونکہ جتنے مٹیریلس کی تو ہر جگہ پہ یوٹیلائزیشن ہے, اور ویسے اگر اسٹیل کی بات کریں اٹس ویری ہیوی, اور کئی ایک جگہوں پہ آپ کو لائٹ ویٹ اسٹرانگ مٹیریل چاہیے ہوتی ہے, اسپیشلی ایرو پلینس میں, ایرو انڈسٹری میں چاہیے ہوتی ہے, باقی جگہوں پہ ڈیفینس میں چاہیے ہوتی ہے لائٹ ویٹ اسٹرانگ مٹیریل. تو کمپوزٹ فائبر انفورس پلاسٹک کمپوزٹ واز دا مٹیریل. تو اس پہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا, اینڈ دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ ایریا جس میں میں نے کام کیا تھا. اچھا, مزیدار بات ہے کہ اس وقت بھی آپ نے ایک بہت بڑی انڈسٹری کو اپروچ کیا جی, اور آپ کا یہ خیال تھا کہ جس طرح یو کے میں دنیا جہان میں ہوتا ہے کہ پی ایچ ڈی کے بعد لوگ جاتے ہیں انڈسٹری میں, وہاں پہ ریسرچ کرتے ہیں, انڈسٹری بڑھتی ہے, وہ ریسرچر ظاہر ہے وہ بھی بڑھتا ہے. وہ تو جب اتنی بڑی انڈسٹری میں کوئی ریسرچ نہیں تھا, اینڈ اکارڈنگ ٹو مائی ایکسپیرئنس سو فار the situation is almost same. اس کا مطلب ہے پی ایچ ڈیز جو ہم لوگ وہاں سے کر کے آتے ہیں پی ایچ ڈی, تو یہاں پہ پھر ہمارے پاس آپشن ایک ہی بچتا ہے ظاہر اکیڈمیا. آپشنس لمیٹیڈ ہے, ایک نہیں ہے, لمیٹیڈ ہے. ایک تو اکیڈمکس ہے آپ نے جیسے فرمایا, دوسرا جو گورنمنٹ کے ریسرچ آر این ڈی آرگنائزیشنس ہیں, پاکستان پی سی ایس آئی آر ہے, ادھر کتنی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو مین پوائنٹ ایک ہی ہے, پریکٹیکلی اکیڈمکس ہے. ایز اے میٹر آف کے ڈسکشن اور ساری چیزیں, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ادارے ہیں جہاں ریسرچ ہوتی ہے, بالکل ریسرچ کے لیے بنے ہیں. جی جی جی, لیکن ریسرچ کیا ہوتی ہے ہمارے حالات سے ہی پتہ چلتا ہے, یعنی اکیڈمیا بچتا ہے. Isn't it so unfortunate? It is unfortunate, لیکن میں ایک ذات آپ کے ساتھ جیسے ایک چیز تصحیح کر لوں کہ somehow پاکستان میں جتنے ادارے ہیں, you may name it, the R&D organizations owned by government, وہ جب بنے تھے I think that was a brilliant idea. اور جو آپ ہسٹوریکل ڈیٹا دیکھیں تو کافی کچھ کام ہوتا تھا ان اداروں میں, بیٹ پی سی ایس آر, بیٹ سپارکو تو ماشاء اللہ ابھی بھی اچھا کام کر رہا ہے, لیکن باقی جتنے ادارے اس میں کافی کام ہوتا تھا. لیکن سم ہاؤ ٹائم ان کی جو پرفارمنس ہے اس وجہ سے نیچے چلی گئی ہے, وچ از انفارچونیٹ. لیکن ان کو اگر ریویمپ کریں تو آئی ایم شیور کہ دے ور ویری ویری گڈ آرگنائزیشنس, اور ان کا پرفارمنس, ان کی آؤٹ کم بہت اچھی تھی. اسی طریقے سے ہم بات کریں انجینئرنگ کمیونٹی کی, میڈیکل سائنسز میں ڈاکٹرس ہوتے تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے پیرامیڈکس چاہیے ہوتے ہیں. اسی طرح انجینئرس کو پیرا انجینئر کائنڈ آف چاہیے ہوتے ہیں, جو کہ ہمارے ٹیکنیشینس یا ٹیکنالوجسٹ ہوتے ہیں. اگین ہمارا جو جی سی ٹی کا ماڈل تھا اٹ واز اے بریلینٹ ون, لیکن سم ہاؤ ہماری توجہ ہٹ گئی اس سے, اور پھر ان کی پرفارمنس نیچے چلی گئی. لیکن میرا خیال میں وہ جو انیشیل جو تھا پلان تھا, اگر اس میں چلتے تو وی وڈ ہیو ہیڈ ویری گڈ ٹیکنالوجیز, وی وڈ ہیو ہیڈ ویری گڈ ٹیکنیشینس. سم ہاؤ وہ کمپرومائز ہو گیا, جب آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے تو کمپرومائز ہو جاتا ہے, تو کوالٹی ہو جاتی ہے, وچ از اگین سم تھنگ وچ از انفارچونیٹ. اب ہمارے یہاں آنیسٹلی اسپیکنگ یہ ہو رہا ہے کہ ہم نئے تجربے کرتے رہتے ہیں. اگر پرانے چیزوں کو کنسولیڈیٹ کریں, ان کو ذرا سا امپروو کرنے کے بہت کچھ ہو سکتا ہے, بجائے اس کے ہم نئے ایکسپیریمنٹس کریں, جو کہ ہمیشہ ہم ویسے تو قوم نئے ایکسپیریمنٹس کرنے کا شوق ہوتا ہے ہمارے پاس. تو آئی تھنک اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, مطلب آپ پھر پی ایچ ڈی کرنے کے بعد جو اونلی پریکٹیکل اور کام کی جگہ تھی وہاں پہ آ گئے, اور ماشاء اللہ اسی ادارے کے آپ اس وقت سربراہ ہیں, یو آر دا وائس چانسلر. یہاں آنے کے بعد ایون انڈسٹریز کو تو چھوڑیں, لیکن یونیورسٹیز کے اندر جو ریسرچ ہے ور یو بی آف یوز, مطلب آپ کا پی ایچ ڈی ہونا یہاں پہ تحقیق میں کام آیا, یہاں پہ تحقیق ہوئی این ای ڈی میں کہ آپ نے پی ایچ ڈی کی. ایک تو اب تو پی ایچ ڈی جو ہے وہ ترقی کے لیے بھی ضروری ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا تو بیسک یہ ہے نا کہ ریسرچ, رائٹ. تو آپ کا یوز پراپر ہوا یونیورسٹی میں؟
देखिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताऊं कि एनडी यूनिवर्सिटी के हद तक मैं कह सकता हूं कि हमारी शुरू से कोशिश ये रही है कि जो हम रिसर्च करें, रिसर्च शुड नॉट बी ओनली फॉर द सेक ऑफ रिसर्च, उस रिसर्च का कोई सोसाइटल इम्पैक्ट होना चाहिए, सोसाइटी को कोई फ़ायदा होना चाहिए। तो अभी रिसेंट पास्ट में मैंने अपना जब चार्ज लिया था उसके बाद ज़रा मैंने वर्किंग कराई कि कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने पास्ट 3-4 ईयर्स में किए जिसका सोसाइटी पे इम्पैक्ट है। एंड यू बिलीव मी कि तकरीबन 65 या 67 के करीब ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनका इम्पैक्ट डायरेक्टली सोसाइटी पे है। अब ऑब्वियसली अब जैसे आपने कहा इंडस्ट्री में तो नहीं होता, तो हमने तो काम कर लिया, नाउ वी रिक्वायर द फंडिंग, वी रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट, बी इट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन लाइक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और प्राइवेट इंडस्ट्री। अब उसको हमने फोकस करना शुरू कर दिया। आपके इल्म है कि एनडी यूनिवर्सिटी ने वेंटिलेटर बनाया था, दैट इज़ अ डायरेक्ट, इसलिए कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हमने रिसर्च के तौर पर इनिशिएट किए, आउटकम आ गया था, अब हम उसको इंडस्ट्री के साथ इंगेज हो रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने एक इंडस्ट्री के साथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया अ मंथ अगो, और उसके साथ हम इंगेज हो रहे हैं। अब उनके साथ हमने जो है वो प्रॉपर एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं ताकि वो इसका लाइसेंस हमसे ले लें प्रोडक्ट्स का, फैब्रिकेट करें, और जो रेवेन्यू जनरेशन होगा हम शेयरिंग करें उसमें। सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। तो कंक्लूजन ये है कि यस, लॉट ऑफ रिसर्च दैट वी हैव डन, 100% तो नहीं, मैं समझता हूँ कि 70% के करीब रिसर्च ऐसा है जिसका डायरेक्टली सोसाइटी को हमारे फ़ायदा होगा और हमारे जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन में काम आ जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आपके पास 60-65 निकले जिसका सोसाइटल इम्पैक्ट है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात है। इंडस्ट्री के सिलसिले में भी आप समेत बहुत सारे वाइस चांसलर्स और लोग कहते रहे हैं कि इंडस्ट्री उन 60-65 प्रोजेक्ट्स में कितने पिक करती है, दैट इज रेशो इज डिसमली लो, बहुत ही लो है। तो अगर मिसाल 10% भी कर ले तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। तो प्रैक्टिकली तो आपके यहाँ भी जो रिसर्च है वो तो रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च ही रह जाती है ना, फ्रैंकली स्पीकिंग, ऐसा ही है। इसका मुतबादिल क्या है? आपके पास इंडस्ट्री के पास रिसर्च का कोई वो नहीं है, आप इंडस्ट्री से जो है ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपके प्रोजेक्ट्स पिक करके उसको कमर्शलाइज करें कि सोसाइटी में फ़ायदा हो। तो फिर तो हमारे पास एक बहुत बड़ा सीरियस क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, इंडस्ट्री की साइकी हमें समझने की ज़रूरत है। इंडस्ट्री की साइकी क्या है? इंडस्ट्री की साइकी ये है कि मुझे पैसे मिले और जल्दी मिले, दे कांट वेट फॉर ईयर्स। ठीक है, क्योंकि आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो आपने प्रोडक्ट पे, अच्छा इनिशियल जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है जब तक ये वॉल्यूम ना बढ़े, तो इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता है जो कि इंडस्ट्री के लिए बेयर करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, वेरी क्विकली दे लाइक टू हैव द रिटर्न। तीसरा पॉइंट जो मार्केटिंग पे भी उनको काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। तो 3 फैक्टर्स की वजह से इंडस्ट्री ज़रा सा बैकफुट पे चली जाती है। अब आपने जैसे फरमाया हल क्या है, हल इसका ऐसा है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म यूनिवर्सिटी को मिले जिसमें वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो, उसकी मार्केटिंग हो, ज़रा सा आउट हो जाए, उसके बाद फिर पार्टनरिंग करें इंडस्ट्री के साथ, उस इंडस्ट्री अट्रैक्ट हो जाएगी। अब हमने क्या किया, हमने एनडी यूनिवर्सिटी में एक कंपनी 42 इनिशिएट किया, उसका प्रोसेस चल रहा है रजिस्ट्रेशन का, और उसमें हमने बेसिकली फंडिंग कुछ अलमनाई से अरेंज की है, और उसका पर्पज़ यही है कि जितने हमारे जो इन्वेंशंस हैं उसको उस प्लेटफॉर्म से हम बनाएं, मार्केट करें, मार्केट का पोटेंशियल देखें, फिर हम इंडस्ट्री को कहें कि दिस इज़ द रिजल्ट, और आई एम श्योर कि वो चीज़ें आ सकती हैं। तो दिस इज़ द ओनली वे फॉरवर्ड इन आवर एनवायरनमेंट जहाँ पे इंडस्ट्री ज़रा रिलेक्टेड होती है।